بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے دعوت دین کے خلاف پروپیگنڈا اور ہماری حکمت عملی۔ محترم حضرات، دعوت تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی جد و جہد اور تمام مصلحین کی اصلاحی کوششوں کا نقطہ ارتکاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام و ملل کی جانب، ان سب کی کوششوں، ان سب کی جد و جہد کا خلاصہ، اس کا عطر اور ان کی تمام کوششوں کا نقطہ ارتکاز دعوت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت میں اس مضمون کو سمیٹ کر یوں بیان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ان سب کی جانب ہم نے یہی وحی کی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انا فاعبدون، بس میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، زندگی کو اس منہج اور اسلوب اور طرز کے مطابق گزارو جو اللہ کی بندگی کا طریقہ اور اس کا سلیقہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑی حقیقت پسندانہ بات لکھی ہے، جب انہوں نے دعوت دین کو قطب اعظم یعنی دین کا بنیادی محور، اساسی محور قرار دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں رقم 83 ہیں، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله لأجله النبيين أجمعين ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد۔ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو در حقیقت دعوت دین کی قرآنی تعبیر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا بنیادی محور ہے، اس کا اساسی اور بنیادی محور ہے، یہی قطب اعظم ہے اور یہی وہ اہم ترین مقصد ہے جس کی خاطر اللہ نے تمام پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اگر اس کی بساط لپیٹ دی جائے، اس کے علم کو، اس کے جد و جہد اور اس کے عمل کو معطل قرار دے دیا جائے، لوگ اس سے روگردانی اور اعراض کریں، اہمال سے کام لیں، تو پھر نبوت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، دین مضمحل اور کمزور پڑ جاتا ہے، جہالت اور گمراہی پھیلنے لگتی ہے، انسان ہلاک اور تباہ ہونے لگتے ہیں اور ملکوں میں ویرانی چھا جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان چند جملوں میں جہاں دعوت دین کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور تمام پیغمبروں کی جد و جہد کا اس کو خلاصہ قرار دیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام کرنے والوں اور دعوت کے کام پر لوگوں کو تحریض بھی اپنی اس عبارت میں فرمائی ہے اور یہ اشارہ دیا ہے کہ دعوت کے مشن اور اس کے کام کو کسی حال میں رکنا نہیں چاہیے۔ اگر دعوت کا مشن اور کار دعوت رک جائے، معطل ہو جائے، تو پھر انسانوں کی تباہی اور ان کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دعوت دین کا تقاضا یہ ہے کہ داعی اپنے دین، مذہب اور عقیدے اور اپنے نظریے کی گہری معرفت رکھتا ہو، اس کا اچھا علم رکھتا ہو، اس کی بڑی گہری اور اچھی واقفیت رکھتا ہو، وہ کس چیز کو پیش کر رہا ہے، وہ کس چیز کی نمائندگی کر رہا ہے،
وہ کیا چیز ہے جس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دین کا صحیح فہم دعوت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو انتہائی بلیغ اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی حاکمیت، اس کی عظمت و کبریائی کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ جملہ بہت قابل غور ہے۔ میں اس معاملے میں، دعوت دین کے معاملے میں اور میرے متبعین پوری بصیرت کے ساتھ اس منہج اور اس نظام پر قائم ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کا ایک اور پہلو بھی ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی ومن اتبعنی سے مراد ادعو الی اللہ، میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ جو میری اتباع کرے وہ بھی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کی روشنی میں بجا طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ دعوت کے مشن میں، دعوت کے کام میں امت کے افراد، نبی کے متبعین ان کے ساتھ شریک ہیں، اور نبی جس فہم و بصیرت پر قائم ہوتا ہے اسی فہم و بصیرت کے ساتھ، اسی گہری واقفیت اور معرفت کے امتیاز کے ساتھ نبی کے متبعین کو بھی دعوت کے کام میں اور اس کے مشن میں شریک ہو جانا چاہیے۔ جب ایک داعی کو اپنے نظریے، اپنے عقیدے اور اپنے دین کے بارے میں صحیح معرفت ہوتی ہے، اس کا صحیح علم ہوتا ہے، اس کی گہری معرفت اور اس کی گہری بصیرت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ وہ پھر اسلام کو، دین کو اور اسلامی نظریے کو اس طرح سے نہیں پیش کرتا کہ وہ انسانوں پر تھوپا جانے والا ایک نظریہ، ایک عقیدہ اور انسانوں پر زبردستی مسلط کیا جانے والا ایک نظام ہے، بلکہ وہ اس کا صحیح اور جامع تعارف کراتا ہے، اور اس انداز سے کراتا ہے کہ گویا یہ نظریہ انسانوں کے مہربان و مشفق پروردگار کی جانب سے پوری انسانیت کی رہنمائی اور ترقی اور ہمہ جہت کامیابی کے لیے نازل کیا ہوا ایک نقشہ راہ ہے، جس کو اختیار کیے بغیر انسانیت کی کشتی کبھی ساحل مراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ ظاہر ہے کہ ایک داعی اپنے دین اور نظریے کا صحیح تعارف اس بصیرت کے ساتھ اور ایسا جامع اور متوازن تعارف اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو اچھی معرفت اور بصیرت حاصل ہو۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس موضوع سے بھرا ہوا ہے۔ دعوت در حقیقت قرآن مجید کا اساسی مضمون ہے۔ اس ضمن میں خلاصتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید نے 4 پہلوؤں پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن مجید نے داعیان حق یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کا انتہائی مفصل اور بلیغ تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید نے مدعوین یعنی انبیاء اور انبیاء کے نہج پر قائم رہنے والے، دعوت دینے والے مصلحین، ان کی مخاطب اور مقصود اقوام و ملل کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسری چیز، قرآن مجید نے دعوت دین کے موضوعات، اس کے محاور، اس کے اساسی مضامین، کس چیز کی دعوت دی جائے، کس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کا انتہائی مفصل اور مبسوط تذکرہ کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے دعوت دین کے منہج اور اس کے حکیمانہ اسلوب کا خاکہ انتہائی مرتب، منظم اور اصولی انداز سے پیش کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک داعی حق اور بندہ مومن کو دعوت کا اسلوب، دعوت کا مزاج،
دعوت کا منہاج اور اس کا حکیمانہ اسلوب، طرز و ادا قرآن مجید سے سیکھنا چاہیے، اسوہ نبوی سے سیکھنا چاہیے، جو اسوہ در حقیقت قرآن مجید کی عملی اور زندہ جاوید تشریح ہے۔ دعوت دین ایک انفرادی عمل بھی ہے اور اجتماعی اور ملی فریضہ بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں ان دونوں پہلوؤں کی جانب رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب بنایا ہے، خطاب براہ راست نبی سے ہے، لیکن نبی کے واسطے اور نبی کے ذریعے سے نبی کے متبعین میں سے ہر فرد کو، ہر شخص کو خطاب کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی جانب دعوت دو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کے ساتھ مجادلہ کرو، لوگوں کے ساتھ مباحثہ کرو، اس طرز سے، اس منہج سے، اس طریقے سے جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو۔ دوسری آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے متبعین۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دین کا مکلف ہر فرد کو بنایا ہے، اس لیے کہ ومن اتبعنی کے دائرے سے کوئی خارج نہیں ہے۔ جو شخص بھی اتباع نبوی کا دم بھرتا ہے اور دین کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو ادعو الی سبیل ربک کا مخاطب ہے، وہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، وہ اس کا مخاطب ہے، وہ اس ضمن میں، اس حکم میں اور اس دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہم سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چاہیے کہ تم لوگوں کے درمیان ایک ایسی جماعت ہو، ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید نے اپنی اس آیت میں ایک جانب تو یہ اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دین صرف انفرادی عمل نہیں ہے، بلکہ امت مسلموں کے درمیان ایک ایسے گروہ، ایسی جماعت، ایسے منظم طبقے کا وجود ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی جانب بلائے، لوگوں کو خیر کی جانب بلائے، ان کو دعوت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اور دوسری جانب قرآن مجید نے ساتھ ہی یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہیں جو کار دعوت سے جڑے ہوئے، جو دعوت کی جد و جہد اور اس کے مشن کو فراموش نہیں کر بیٹھے ہیں بلکہ اس کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر اس آیت کی تشریح میں بڑی حقیقت پسندانہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، المقصود من هذه الأمة أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه۔ فرمایا ہے کہ اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ایک ایسا گروہ، ایسی جماعت، ایسا طبقہ کار دعوت کے لیے، دعوت کے مشن اور اس کی جد و جہد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ اس کام کے لیے
فارغ رہنا چاہیے، اگرچہ دعوت امت کے ہر فرد پر اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی وسعت علم کے مطابق ہر شخص پر واجب اور ضروری ہے۔ بہرحال یہ ان دونوں اسالیب کی آیات میں یہ پہلو بہت قابل غور ہے کہ دعوت ایک انفرادی عمل بھی ہے جس کا ہر شخص مخاطب ہے، اور دعوت ایک ملی اور اجتماعی فریضہ بھی ہے جس سے پہلو تہی کرنا امت کو کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ یہی یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت کوئی پیشہ یا ہنر نہیں ہے جس کو اختیار کر لیا جائے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو جماعتیں اپنی اپنی شناخت کا ذریعہ بنا لیں، اپنی پہچان کا ذریعہ بنا لیں، بلکہ اگر حقیقت پسندی کی تعبیر میں کہا جائے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت ایک فریضہ ہے، دعوت ایک جد و جہد ہے، دعوت مومن کی زندگی کا ایک مشن ہے، دعوت سوز دل اور حسن اخلاق کا بہترین مجموعہ ہے۔ جب تک دعوت کی جد و جہد میں سوز دل نہ ہو، دل کی تڑپ نہ ہو، دل کے ہموم اور فکر مندی نہ ہو، اور ساتھ ہی حسن اخلاق نہ ہو تو دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ میں بطور استشہاد کے صرف 2 آیات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو گھلا کر ہلاک کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوز دل ہے، یہ دل کی تڑپ اور دل کے اندر پائی جانے والی ایسی فکر مندی ہے کہ اگر میری اس دعوت کے نتیجے میں، جد و جہد کے نتیجے میں لوگ ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ ایک مومن بالکل اسی نقطہ نظر سے، اسی فکر مندی کے ساتھ دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے اگر وہ نبی کا سچا امتی اور دعوت کو صحیح معنی میں اختیار کرنے والا ہے۔ دوسری جانب دیکھیے کہ قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پیغمبر پر انتہائی شاق گزرتی ہے تمہاری تکلیف، حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کا بے انتہا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے ساتھ بڑا ہمدرد، مہربان، شفیق اور رحم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ صفات جن کو قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا ہے، حریص علیکم، لوگوں کی ہدایت کا حریص ہونا، اس کا بے انتہا شوقین ہونا، دل کے اندر اسی کی لگن ہونا، اور رحمت و رأفت، یہ وہ اوصاف ہیں جو ایک داعی کے مزاج، اس کے ذہن، اس کی فکر، اس کے سوز دل، اس کے حسن اخلاق کی بڑی بہترین اور سچی تعبیریں ہیں۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث اس ضمن میں کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آئیے بات کے اس پہلو پر غور کرتے ہیں، دعوت دین کے خلاف پروپیگنڈا، جس کو آج ہم عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اور اپنے ملک کی سطح پر دیکھ رہے ہیں اور اس سے پریشان ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ دعوت دین کے خلاف پروپیگنڈا اور محاذ آرائی ہر دور میں کی گئی ہے،
مصلحین اور انبیاء کے خلاف پروپیگنڈا ہر دور میں کیا گیا ہے۔ جب بھی دعوت کے مشن میں شریک ہونے والے پیغمبروں، دعوت کا کام کرنے والے مصلحین اور مجددین نے اور اللہ کی جانب سے آئے ہوئے پیغمبروں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، تو باغیان، منکرین، اللہ سے بغاوت کرنے والے، انحراف کرنے والے، پیغمبروں کی دعوت کا انکار کرنے والوں نے ہمیشہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ہمیشہ اس کے خلاف محاذرائی کی ہے۔ انبیاء کی اقوام میں منکرین نے ہمیشہ میدان میں اس کے خلاف اتر کر کبھی زبان سے کبھی عمل سے، بلکہ اپنی تمام تر توانائیوں کو بسا اوقات دعوت کے خلاف وقف کر دیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا نام بنام تذکرہ کیا ہے، متعدد پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، حضرت لوط کا، مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا ہے الگ الگ رکوع میں۔ ہم جب اس صورت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی اقوام نے ان کی دعوت کے خلاف کس طرح زبان کھولی، کس طرح پروپیگنڈا کیا، کس طرح ان کو بدنام کیا، اور پھر اس صورت کے علاوہ بھی قرآن مجید نے جا بجا ان پیغمبروں کے تذکرے میں ان کی قوموں کے کردار کو ذکر کیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تو مشرکین نے اس کے خلاف محاذرائی کی، اس کے خلاف اپنی توانائیوں کو وقف کر دیا، دعوت دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور دعوت اسلامی کے خلاف کمر بستہ ہو گئے۔ قرآن اور حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز فرمایا تو حضور کی دعوت کو سحر و جادو کہا گیا، شعبدے بازی کہا گیا، شاعری کہا گیا، کہانت کہا گیا، اور ان کے بارے میں یہ بات عام کی گئی کہ یہ خاندان میں لڑائی کراتے ہیں، یہ میاں بیوی میں تفریق کرا دیتے ہیں، یہ بھائی کو بھائی کے خلاف آمادہ کر دیتے ہیں۔ جو ان کی دعوت کو سن لیتا ہے اس کے خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، جو ان کی بات کو سنتا ہے وہ بددین ہو جاتا ہے۔ اور خدا جانے کیا کیا پروپیگنڈے تھے جو اس دور میں عام کیے گئے، کیا کیا باتیں تھیں جو دین اسلام کے حسین تصور اور اس کے حسین چہرے کو داغدار کرنے کے لیے اس دور میں کی گئی تھیں۔ یہ مہم جو پروپیگنڈے کی مشرکین کے ذریعے سے چلائی جاتی تھی وہ اتنی زیادہ طاقتور اور اتنی زیادہ مؤثر تھی کہ سیرت کے ایک واقعے میں جو بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، سیرت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کا۔ قبیلہ دوس کا رہنے والا یہ شخص جو اپنے قبیلے کا سردار تھا وہ مکہ مکرمہ آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ ایک مہم میں جٹے ہوئے ہیں، اور متعدد لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی اور جا کر کے بتایا کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے جو ایک نئے قسم کے دین کی دعوت دیتا ہے، اور جو اس کی دعوت کو سن لیتا ہے وہ اس پر جادو کر دیتا ہے، اور پھر اس کے جادو کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے خاندان میں لڑائی ہوتی ہے، پھوٹ پڑ جاتی ہے، تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتی ہے، اس کے خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ طفیل کہتے ہیں کہ مجھ پر اس پروپیگنڈے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے کان میں روئی رکھ لی تاکہ دھوکے سے بھی کسی وقت اس شخص کی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن طفیل خود کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بار خیال آیا اور میں نے سوچا
میں سمجھدار آدمی ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اپنی قوم میں ایک قابل اعتماد آدمی ہوں، اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہوں، میرے پاس صلاحیت موجود ہے، میں فرق کر سکتا ہوں کہ کون سی چیز جادو ہے اور کون سی نہیں ہے، کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز درست ہے، میرے پاس اتنی سمجھ تو ہے۔ یہ میں کیسی ناسمجھی کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی سنی سنائی بات پر توجہ دے کر میں نے اپنے کان میں کاٹن شیٹ رکھ لی ہے اور میں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنے کانوں سے روئی کو، کاٹن شیٹ کو ریموو کرتے ہیں، اس کو الگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حضور کی گفتگو سنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قرآن مجید کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین ایسی ہی شفافیت اور ایسی ہی پاکیزگی اور ایسا حسن رکھتا تھا کہ جو اس کے جمال کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت طفیل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، قرآن مجید کو سنا، تو اس پر ایمان لے آئے۔ مشرکین مکہ نے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف پروپیگنڈے میں، لیکن اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، صبر اور ہمت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، مایوس ہوئے بغیر اپنے مشن کو جاری رکھا، سازشوں کے نرغے میں، پروپیگنڈے کے بیچ میں جاری رکھا۔ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے مکی دور کا بہت تفصیل کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مختلف ایشوز اور مختلف باتیں ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دہرائی جا رہی ہیں۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف حردہ سرائی، یہ عالمی سطح پر بھی ہے اور ملکی سطح پر بھی ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں آج کی جا رہی ہیں۔ مثلا آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اپنے نظریے کو قبول کرنے کے لیے سب کو مجبور کرتا ہے، اسلام ایک جبری دعوت ہے۔ یہ اسلام دشمنی کا نتیجہ بھی ہے اور اسلام سے ناواقفیت کا نتیجہ بھی ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ یقیناً اسلام کے ساتھ دشمنی، عناد، اس کی نفرت میں کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کے چہرے کو صحیح طور سے نہیں پڑھ سکے، اسلام کی تعلیمات کی شفافیت کو، اس کے حسن مظہر کو وہ نہیں دیکھ سکے ہیں، وہ ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا چیز ہے، وہ نہیں جانتے کہ اسلام کی تعلیمات کیسی حسین اور جمیل ہیں، اور اپنی ناواقفیت میں اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں۔ بالکل کھلے طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اسلام کے تعلق سے صاف اعلان کرتا ہے کہ وہ جبری دعوت نہیں ہے۔ اسلام زبردستی اپنے نظریے کو کسی پر نہیں تھوپتا، کسی پر نہیں لازم کرتا۔ اللہ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، عقیدے پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز عطا کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے عقل دی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور ضلال دونوں کی تعریف، دونوں کی ڈیفینیشن، دونوں کے حدود، دونوں کے نتائج کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں، جو سمجھدار لوگوں کے لیے بالکل واضح ہے۔ اور اسلام اس پہلو پر توجہ دیتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کرائی جائے، حق اور باطل کے حدود کو صاف صاف بیان کیا جائے، صحیح اور غلط کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، اور اس سلسلے میں انسانی فطرت کو مخاطب بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطری صلاحیت انسان میں ودیعت کی ہے،
سوچنے کی جو صلاحیت رکھی ہے اس کو مخاطب بنایا جائے، اس کو اپیل کیا جائے، اور انسان کی فطرت کو مہمیز کر کے صحیح اور غلط کی تمیز پر آمادہ کیا جائے، یہ سب جد و جہد کی جائے۔ لیکن حق کو قبول کرنے، اسلامی دعوت اور اسلامی نظریے کو قبول کرنے کے لیے کسی پر زبردستی جبریہ اس دعوت کو اور اس نظریے کو مسلط نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کے حدود بالکل واضح ہیں، صحیح اور غلط، اندھیرا اور اجالا دونوں بالکل واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں، اور حضرت نوح یاد رہے کہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ طویل المدت دعوت کے کام میں گزارا ہے، 950 سال کی زندگی ان کو عطا ہوئی تھی، اور 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی جانب دعوت دی ہے۔ اللہ ان کے تذکرے میں فرماتا ہے أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم اس دین کو، اس عقیدے کو، نوح کی اس دعوت کو، نوح کے ذریعے لائے ہوئے اس پیغام حق کو تمہارے اوپر چسپاں کر دیں گے اور تم اس کو ناپسند کرتے رہو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس دین کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے بھی خلاف ہے۔ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے آج کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام ایک پرتشدد دعوت ہے، دعوت کا کام کرنے والوں کو تشدد سے جوڑا جاتا ہے، اور ان کے خلاف یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسے لوگ تشدد پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگ مذہبی جنون کو پھیلا رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ دعوت کو تشدد سے تعبیر کرنا یا دعوت دین کا کام کرنے والوں کو تشدد سے جوڑنے کا بڑا گہرا نقصان دعوت کا کام کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ یہ بھی سچی بات یہ ہے کہ اسلام سے ناواقفیت کی دلیل اور اسلام کے خلاف ایک جانبدارانہ نظریہ ہے۔ اسلام پرتشدد مذہب و نظریہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، انسانیت کے لیے سرتاپا رحمت ہے۔ اور اسلام وہ مذہب ہے جو انسانوں کے مہربان رب کی جانب سے، انسانوں کے شفیق پروردگار کی جانب سے ان کی ہمہ جہت ترقی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کے دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے آیا ہے۔ آج جو پروپیگنڈے اسلام کے خلاف کیے جا رہے ہیں، اس میں کبھی جہاد کو موضوع بنایا جا رہا ہے، کبھی عورت اور مرد کی مساوات کو موضوع بنایا جاتا ہے، کبھی حقوق نسواں، آزادی نسواں اور حجاب کو موضوع بنا کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ جس موضوع کو اور جس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے وہ جبری تبدیلی مذہب، فورسڈ ریلیجیس کنورژن کا موضوع ہے، کہ اسلام گویا زبردستی دعوت دیتا ہے کہ اس کے دین میں داخل ہو جائے، اور جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں وہ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو یہ بتانے کی اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا حقائق سے دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دعوت کے خلاف پروپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن جس طرح دعوت کا کام کرنے والے انبیاء اور مصلحین نے مایوس ہوئے بغیر صبر و استقلال کے ساتھ، ہمت اور پامردی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھا، پوری حکمت اور منصوبہ بندی اور دانائی کے ساتھ، ویسے ہی ہمیں بھی آج کے اس دور میں جب کہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اسالیب اور زبان، علاقے اور زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ہمیشہ کیے جاتے رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم پوری حکمت اور سمجھداری اور بصیرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، استقامت اور ثبات قدمی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، مایوس نہ ہو، گھبرا نہ جائیں، بلکہ اپنے اس مشن کو جاری رکھیں، مرعوب ہونے کے بجائے اپنی منصوبہ بندی اور حکمت عملی طے کریں،
اور سوچیں اور غور کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں اس ضمن میں چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اہل وطن کے ذہن سے تمام غلط فہمیوں کو دور کر کے تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ دوریاں کم کریں۔ ہمارے ڈسٹینس کی وجہ سے، گیپنگ کی وجہ سے اور کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں ایسی شکلیں اختیار کریں جس کے ذریعے سے یہ دوریاں کم ہوں۔ جب دوریاں کم ہوں گی تو ذہنوں سے غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور اپنے حسن عمل اور حسن اخلاق سے اسلام کے خلاف نفرت انگیزی کو دور کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کریں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعوت دین صرف تقریر کو نہیں کہتے، صرف کسی مضمون یا مقالے کو نہیں کہتے، بلکہ دعوت تو سرتاپا حسن عمل کا نام ہے، حسن اخلاق کا نام ہے۔ جب ہم بہترین کردار، بہترین اخلاق، بہترین نمونہ اور بہترین زندگی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو اس کا اثر ہوگا، دوریاں کم ہوں گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منہج اور اس اسلوب پر قائم نہیں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سراپا اور اس کا خلاصہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ نے بالکل ابتدائی دور میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا کن الفاظ میں پیش کیا ہے؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں اور ریاضتوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں حضور کے مجاہدوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں طویل دعاؤں کا ذکر نہیں ہے، اس میں رکعات کی کثرت تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا، آپ کے سراپا کا، بہترین کردار کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کلا واللہ انک لتصل الرحم، ہرگز نہیں پیغمبر خدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے راستے میں ستم رسیدہ انسانوں کے کام آتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ غریبوں اور محتاجوں کا جو قلاش ہیں، کمزور اور بے سہارا ہیں، آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، آپ انہیں کما کر دیتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ اور عطر حضرت ام المؤمنین خدیجہ نے نزول قرآن کے وقت پیش کیا تھا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ حضور کی یہ صفات صرف اس وقت تھیں اور بعد میں ختم ہو گئیں، بلکہ ان صفات پر مزید نکھار پیدا ہوتا چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات تھیں جو دراصل ایک داعی کا مرقع ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ آج جن موضوعات کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، ضرورت ہے کہ صحیح اور متوازن اسلوب میں انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس کا صحیح تعارف پیش کیا جائے۔ اسلام میں جہاد کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام قرآن مجید میں قتال کی جن آیات کو ذکر کیا گیا ہے کیا مطلب ہے ان کا؟ یا اسلام کے تشدد کے موضوع پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم اس کی حقیقت کو انصاف کے ساتھ اور فطرت کے اصولوں کی روشنی میں صحیح اور متوازن اسلوب کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور بتائیں، اور ذکر کریں کہ کس کو جہاد کہتے ہیں، بتائیں کہ قتال کا کیا مطلب ہے۔ قتال انسانیت دشمنی کے لیے قرآن نہیں کرتا، جہاد انسانوں کو ختم کرنے اور انسانی دنیا کو اجاڑنے کے لیے اسلام جہاد نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید کا نظریہ جہاد کیا ہے، قرآن کیسے انسانی جان کی اہمیت کو اور اس کے احترام کو سکھاتا ہے، قرآن مجید نے انسانی حقوق کو کس طرح سے بیان کیا ہے، انسانی نہیں بلکہ حیوانات تک کے حقوق کو قرآن، سنت اور حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ صحیح اور متوازن اسلوب میں صحیح طرح سے پیش کریں، تاکہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اس کا تریاق سامنے آ سکے، لوگ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب
غلط کے مقابلے کوئی صحیح چیز پیش کی جاتی ہے تو پھر وہ غلط، وہ باطل، وہ اندھیرا باقی نہیں رہتا، وہ چھٹتا چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آج اسلام کے پیغام رحمت کو عام کریں، پوری انسانی برادری کے لیے اسلام کے عادلانہ نظام کو، اسلام کی رواداری کو بہترین انداز سے پیش کیا جائے۔ ہماری تاریخ کی ذرّی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اسلامی تاریخ شاید پوری انسانی تاریخ میں بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام کے تحت، اسلام کے مشفقانہ نظام کے تحت پوری انسانی برادری نے کس طرح چین کی، امن کی، سکون کی زندگی گزاری ہے۔ آج ہمیں اس نظام سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام تشدد کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پیغام رحمت ہے، اور وہ پوری انسانی برادری کو اپنی گود میں اس طرح لیتا ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی ہدایات کو راست طریقے سے پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ سیرت نبوی کے انسانی پہلو کو خاص طور پر پیش کیا جائے۔ میں اس ضمن میں ایک اور بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی صورتحال بہت کچھ مکی دور سے مشابہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں، جس معاشرے میں مکہ مکرمہ کے جس ماحول میں دعوت دیتے تھے، ہمارے ملک کی حالت اس کے بہت حد تک مشابہ ہے۔ آپ غور کیجئے تو سیرت نبوی کی ایک بڑی گہری حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں تمام متفرق قبائل کو ایک کافرانہ اکائی اور یونٹ نہیں قرار دیا تھا کہ آپ سب کے خلاف محاذ کھول کر کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کافر سمجھ کر معاملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبائلی وحدتوں کو ایک ایک اکائی قرار دیتے ہوئے ہر قبیلے کے ساتھ الگ تعامل فرمایا ہے، ہر قبیلے کو مخاطب بنایا ہے، ہر قبیلے کے ساتھ الگ الگ طرز اور اسلوب اختیار کیا ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں بھی مکے کے قبائلی نظام کی طرح مختلف جماعتیں، مختلف کمیونٹیز موجود ہیں۔ سیرت نبوی کے گہرے مطالعے کے ساتھ، میں بہت اشارے سے کہہ رہا ہوں، سیرت نبوی کے گہرے مطالعے کے ساتھ ہم اپنی دعوتی حکمت عملی اور منصوبہ بندی اس طرح طے کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ تعامل کیا تھا۔ یہاں بھی ہم مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ان سب کو کافر مان کر، ان سب کو ایک خانے میں رکھتے ہوئے ایک ہی اسلوب کے ساتھ اور ایک ہی تعامل کے ساتھ ان کے ساتھ ہم تعامل نہ اختیار کریں، بلکہ ہمارا اسلوب سب کے ساتھ الگ ہو۔ ہم ہر کمیونٹی کی خصوصیات، اس کی صلاحیات، اس کے امتیازات، اس کے نظریات کو پڑھیں، گہرائی سے جائزہ لیں، اور پھر اس کی روشنی میں اس کے ساتھ معاملہ کریں، اس کی روشنی میں اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام ایک تھوپا جانے والا نظریہ نہیں، بلکہ اسلام انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی اور انسانوں کو اللہ کی رحمت کی آغوش میں پہنچانے والا ایک نظریہ ہے۔ ہم اس پہلو کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، صحیح تعارف کرائیں، متوازن اسلوب کے ساتھ کرائیں۔ یہ وقت کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اس مشن میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔